حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ محقق ہیں تاریخ کے، انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے، اس کے اوپر نجران ہے، اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمیم۔ یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج، جنگجو، اکھڑ، ضدی، اور جس بات کو ایک دفعہ مان لیں اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے۔ یہیں سے فتنہ پہلا اٹھا تھا۔ سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسلمہ کذاب تھا، یہی تو علاقہ تھا، اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ، 1200 صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے، جن میں 500 جو ہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زوردار تھے۔ اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کی۔ ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا، اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا، تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہو، اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو، اور وہ ہوئی۔ حضرت عمر نے 2 چھاؤنیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ، کوفہ اور بصرہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی، اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی، ایران اور خراسان وغیرہ کی طرف، تو اب مدینے سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا، فاصلہ تھا، تو چھاؤنیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے، یہاں فوجیں موجود رہیں، کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کی مزاج میں وہ کمی تو تھی نا، حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا، تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ماننے والے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں بھی دے دی ہیں، جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے۔ اے علی تم خدا ہو، تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو، یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کرخت لوگ تھے، انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ انہی کی کثیر تعداد موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی، حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے، انہوں نے قبول کر لی، اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت جو ہے آپ قبول نہ کیجیے۔ حضرت حسن تو ان میں سے ہیں جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو معلوم تھا فتنہ جو کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت سے، جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس مرکز کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل، کوفے میں یہی تو آباد تھے، کوفی یہی تو تھے، حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا۔ جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ چنانچہ
جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلح ہو گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نمائندے تھے اور ادھر سے حضرت علی، صلح ہو گئی تھی، طے ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی قتل کا۔ لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لوگ قصاص ہم سے اگر لے سکتے ہو، جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی۔ اب تو یا مارو یا مرو، دو ہی باتیں ہوتی۔ 10,000 مسلمان ایک رات میں شہید ہوئے جنگ جمل میں۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے۔ اب یہ تھا وہ مخمصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے تھے کہ میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا جو ہے ان کو سزا دے سکتا۔ ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا، راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا ہے۔ اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ صفین جسے کہتے ہیں، جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں، تیروں، نیزوں سے قتل ہوئے۔ اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی، قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خونریزی بند کر دو، ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے، تقریباً فتح میری ہو چکی ہے، لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ ان کا نہیں، بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، وہ مانیے ان کی بات، جنگ بند کی۔ انہوں نے ہی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر رضامند ہو جائے۔ اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا، حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے حکم بنانا چاہتے تھے، یہ اڑ گئے نہیں۔ یہ اڑ جانے والے لوگ، اور یہی اصل قوت تھے، وہاں ساری طاقت تو انہی کی تھی۔ تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے مقررہ، وہ بہت نرم خو آدمی تھے، انہیں بناؤ۔ بہرحال جو بھی بات طے ہوئی، اب تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی، آپ انہیں معزول کر دیجئے، میں معاویہ کو معزول کر دیتا ہوں، پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی عبادت۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معزول کرتا ہوں، اور عمرو بن العاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں۔ اب یہ ہے روایت، واللہ عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں کوئی مورخ نہیں ہوں، میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانیے تحکیم کو، اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو باغی ہو گئے، حضرت علی کو کافر قرار دیا، اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی، وہاں پر جا کے جمع ہو گئے، جتھا بندی کی، بہت بڑی طاقت پر وہاں کر انہوں نے طے کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا، معاویہ بھی کافر ہو گیا، عمرو بن العاص بھی کافر ہو گئے، سب کافر ہیں۔ حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو، کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا، کفر کیا تھا، ہم توبہ کی ہم نے، اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کی بات مان لیں گے۔ اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے ہیں، انہوں نے تو کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونریزی نہیں کرو گے، فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ اپنی ان شرارتوں سے بعد نہیں آئے۔ تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں، جنگ نہروان کہلاتی ہے، حضرت علی کی جنگ
خوارج کے ساتھ، جس میں 4000 خارجی جو ہے وہ قتل ہوئے۔ اور یہ بات اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھڑ بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے، لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے، نمازی اور روزے دار بھی تھے۔ یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاجر ہو، بس یہ مزاج کا ایک ہے جس بات دل میں بیٹھ گئی اڑ گئے۔ تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے، ان تینوں کو قتل کر دیا جائے، علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمرو بن العاص کو بھی۔ تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی، 3 آدمی معین ہو گئے، ایک ہی وقت کا طے فیصلہ ہو گیا، فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ، وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں، جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر مارو انہیں۔ اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا، خارجی، یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ۔ دوسرا جو تھا وہ دمشق میں حضرت معاویہ کو قتل کرنے، شہید کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمرو بن العاص کو۔ اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ حضرت علی پر وار کارگر ہوا، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی۔ عمرو بن العاص اس روز مسجد میں کسی معمولی کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکے، لہذا حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اب یہ ہے اصل پس منظر، کن لوگوں نے کیا شہید، اصل میں وہ سمجھ لینے کی بات ہے۔ یہ خوارج نے شہید کیا، لیکن خوارج کا فتنہ سبائی فتنے ہی کا آف شوٹ ہے، اسی کے ذیل میں ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں۔ بہرحال اس صورتحال کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید۔ عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے، تینوں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر۔ اب اس کے بعد میں صرف آپ کو چند اشارے دوں گا، میں نہیں چاہتا کہ اس سے آگے کوئی تفصیل سے گفتگو ہو۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے، جبکہ ابھی حضرت علی زخمی تھے، انتقال نہیں ہوا تھا، آپ سے پوچھا کہ ہم حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، امر المسلمین ہے، مسلمان فیصلہ کر لیں جس کو چاہیں۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ اب معاملہ ٹھہرا حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے مابین۔ 6 ماہ خلافت رہی ہے حضرت حسن کی رضی اللہ تعالیٰ، اور میں انہیں 5واں خلیفہ راشد مانتا ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، انہوں نے کوئی اپنی قوت سے خلافت حاصل نہیں کی تھی، بلکہ مسلمانوں نے انہیں خلیفہ بنایا تھا۔ لیکن یہ اس قدر صلح جو انسان تھے، بہت نرم طبیعت کے انسان، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پھر خوریزی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ ابھی معاویہ کے پاس 40,000 کا لشکر تھا، ان کے پاس بھی بڑا لشکر موجود تھا، بلکہ 40,000 ان کے پاس تھا، حضرت معاویہ کے پاس اس سے بڑا تھا۔ انہوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ حدیث ان کے حق میں جو ہے پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین صلح کرائے گا۔ یہ سن 41 ہجری کا واقعہ ہے، جب صلح ہو گئی اور حضرت حسن دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ کو اب خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس کو عام الجماعہ کہتے ہیں، یعنی وہ انتشار اور تفرقہ جو صوبائی فتنے سے شروع ہوا تھا، اگرچہ اس کا نقطہ آغاز تو بالفعل بنا شہادت عثمان، پھر وہ جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان، اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلا وہ کیا تھا کہ اسلامی حکومت کی حدود کی جو توسیع ہو رہی تھی وہ عمل رک گیا۔ وہ تو خلفائے ثلاثہ، اب یہ ثلاثہ میں گن رہا ہوں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے دور میں ساری توسیع ہوئی، فتوحات ہوئی۔
حضرت علی کا دور جو ہے سارا خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. وہ خلیفہ راشد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت عظیم شخصیت ہے، ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں سوائے 3 کے سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے افضل ہیں. ہاں، ابو بکر، عمر، عثمان ان سے افضل ہیں ہمارے نزدیک. خلافت جو ہے خلفاء کے مابین ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق اہل سنت کے نزدیک، لیکن باقی ہزاروں صحابہ میں تو سب سے اونچے ہیں. اس حوالے سے حضرت علی کا کوئی قصور نہیں ہے رضی اللہ تعالی، ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. انہیں خلافت ملی ہی ایسے پرفتن دور میں ہے. اگر کہنا جو ہے اگرچہ روکا گیا ہے کہ یہ کلمہ لو مت استعمال کیا کرو، اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا سوچنے کا ایک انداز ہے. اگر حضرت علی کو اول دور میں خلافت ملی ہوتی تو ان کے کچھ اور نتائج اور ہوتے. اب یہ پرفتن دور کے اندر خلافت ملی، خانہ جنگی ہو رہی، اور جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ دور جتنا نہ ذرائع آمد و رفت ایسے تھے، نہ ذرائع مواصلات ایسے تھے، نہ کمیونیکیشنز ایسی تھیں. وہ تو یوں سمجھیے کہ دارالخلافہ کے اندر کے حالات جو ہیں بس وہیں پر فیصلہ ہو رہا تھا. یا پہلے مدینے میں ہوا، حضرت عثمان شہید ہوئے، اور یا پھر کوفے میں ہو گیا. وہ تو اصل جو بھی طاقت اس مرکز کے اندر جس کے پاس طاقت تھی، اسی نے جو بھی اپنا فیصلہ ہے وہ منگا لیا. بہرحال یہ جو حضرت حسن نے مصالحت کی ہے، جس کی بنا پر ہم تو انہیں سلام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے خانہ جنگی ختم کی، فساد جو ہے اس کی جڑ کاٹ دی، تعامل جماعت ہو گیا، اب امن ہو گیا. اور نوٹ کیجئے اس کے بعد 20 برس تک امیر معاویہ کی حکومت رہی ہے. 20 برس اور کامل امن رہا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے تدبر کو بھی دخل حاصل تھا. یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ طاقت کا استعمال بھی کیا. یہ بھی ہے کہ انہوں نے دلجوئیاں بھی کی لوگوں کو، جس کو ہم کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، جو زکوٰۃ کے مسائل میں شامل ہے. کچھ لوگوں کی کچھ کے شر سے اس کو روکنے کے لیے ان کو جو ہے کچھ زکوٰۃ میں سے پیسہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ، مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے. بہرحال نتیجہ یہ ہے. تاہم یہ جان لیجئے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کی خلافت کو خلافت راشدہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کی ہے. میں نے اسی لیے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلافت راشدہ ہے، لیکن حضرت معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ، اگرچہ اس میں عمل رہا، اور وہ جو عمل رک گیا تھا، وہ جو مزید توسیع دارالاسلام کی، وہ دوبارہ شروع ہو گیا. خراسان کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی. ادھر پہلا بیڑا بنایا حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بحیرہ روم کے بعد جزائر کو فتح بھی کیا. انہی کے زمانے میں مسلمان فوجیں جو ہیں استنبول تک پہنچ گئی، قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچ گئے. اگرچہ فتح نہیں ہو سکا قسطنطنیہ اس وقت، وہ تو بعد میں کئی 100 سال بعد ترک جو خلیفہ تھا اس کے ہاتھوں فتح ہوا، محمد فاتح. لیکن یہ کہ باہر پہنچ گئے تھے وہاں تک، یہ عمل بھی شروع ہو گیا. لیکن انہی لوگوں نے حضرت حسن کو گالیاں دی اس کام پر کہ تم نے صلح کیوں کی. امیر الکافرین کہا، امیر المنافقین کہا، اور انہیں خطاب یا آر المومنین، اے مومنوں کے لیے آر کی کا اور شرم کے باعث، اور ان کے خیمے پر حملہ کیا، اسے جلایا. ان کی جان کے در پہ تھے کہ تم نے صلح کیوں کی. یہ اکھڑ لوگ، یہ لوگ، اس کے بعد اب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہی لوگ تھے اصل میں جو 20 برس کے بعد پھر جو حادثہ سانحہ کربلا ہوا ہے اس کا مین کردار یہ تھا. صرف چند جملے اس وقت کہوں گا. سانحہ کربلا پر میرا کتاب جو موجود ہے وہ آپ پڑھیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابیوں میں سے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ کی خلافت سے پہلے 4 برس تک خانہ جنگی رہی، 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے ختم ہوئے. اب اگر وہ زمانہ گزر گیا، کبار صحابہ تو فوت ہو چکے،
بڑے صحابہ تو گئے. اب تو یہ 9 مسلم جو فتح کے بعد ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے جبکہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی، اب تو یہ لوگ، یا پھر اب نئے لوگ جو مفتوحہ علاقے میں ایمان لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں. لہٰذا اب وہ جو مسلمانوں کا ایک نظام خلافت راشدہ کا تھا، اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ مرکزیت قائم نہیں رکھ سکے گا. لہذا آپ یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیں. حضرت معاویہ کچھ رہے متردد، لیکن بعد میں ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں یا آپ حضرت معاویہ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے. وہ صحابی ہیں، الصحابہ کلہم عدول. ان کی نیت بھی یہی تھی، مسئلہ سمجھی اس میں کہ وہی امن جو ہے وہ برقرار رہے. اس وقت جو ہے کچھ تھے ہمارے جو اس وقت اگرچہ وہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے تھے لیکن اب وہ کبار تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں. یہ قیصریت اور کسرویت جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں. اور یہ کون لوگ تھے؟ اب دیکھیے ترتیب: ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، علی کے بیٹے حضرت حسین. حضرت حسن فوت ہو چکے تھے کیونکہ یہ عین وسط میں ہوا واقعہ. 20 سال کے درمیان 10 سال حضرت معاویہ کی حکومت کو شروع ہوئے، 10 سال ہو چکے تھے. میری جو تحقیق ہے یا مطالعہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت عثمان نے مصلحت سے، حضرت معاویہ نے مصلحت سے کام لیا اور ان پر جبر نہیں کیا. لیکن انہی ندوی صاحب نے کچھ لکھا ہے کہ بالجبر بھی ان سے بیعت لے لی، بیعت ولی عہدی. مجھے اس سے اختلاف ہے. یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ جو بالجبر بیعت کرنے والے ہوں. میں اس کو ماننے کو تیار نہیں. بہرحال یہ حضرت، میرے نزدیک حضرت معاویہ نے جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی. لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے معاملہ یہ پیدا ہو گیا کہ آپ بیعت کریں نہ کریں تو پھر جو ہے باغی شمار ہو گئے. عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فوت ہو چکے تھے. اب 4 رہ گئے تھے: عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس. یہ دونوں تھے جو عمر میں بڑے تھے. عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان چاروں نے کہا کہ کام غلط ہوا ہے یہ. لیکن اس کے بعد ایک تفریق ہو گئی. یہ جو دونوں بزرگ تر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان دونوں نے کہا کام تو غلط ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر خونریزی کرائی جائے، مسلمانوں کا خون بہے، بغاوت کی جائے. ایسا نہیں. مطلب یہ کہ اس کے اندر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس کو تسلیم کر دیا جائے. لیکن یہ جو نوجوان تھے، ان کے اندر، نوجوان نہیں کہ وہ جوان تھے ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ جوش زیادہ تھا، یہ اڑ گئے کہ نہیں، ہم اس غلطی کو اب نہیں چلنے دیں گے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے اصل فیصلہ کن بات کیا ہوئی. ان دونوں حضرات میں ایک اختلاف ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ یہی مقیم رہی ہے مکے میں اور یہیں سے جو ریزسٹنس موومنٹ ہے وہ شروع کی جائے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف. ادھر سے کوفیوں کے خطوط چلے آ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آئیے، ہم آپ سے بیعت کریں گے. حضرت حسین نے اپنے بھائی، چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا. ان کے ہاتھ پر 10-12 ہزار کوفیوں نے بیعت کر دی حضرت حسین کے لیے. اور ان کے خطوط کے جو ہے وہ تو پورے کے پورے تھیلے تھے حضرت حسین کے پاس. اس سے پھر حضرت حسین نے سفر کیا. ادھر یہ ہوا کہ یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد جو ہے گورنر بن کر آیا. اس نے جو تشدد کیا کوفیوں پر، سب نے بیعت توڑ دی اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہے ان کو شہید کر دیا. یہ خبر پہنچی ہے حضرت حسین کو. آپ ابھی درمیان میں تھے سفر کے، آپ نے مناسب سمجھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں.
لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم قصاص لیے، ہمارا باپ شہید کیا گیا، قصاص لیے بغیر تو نہیں جائیں گے۔ اب یہ مروت کے خلاف تھا حضرت حسین کی کہ وہ ان کو چھوڑ دیتے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ حادثہ پیش آیا، اور اس میں بھی اصل وجہ میں بتاتا ہوں، وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت حسین نے جب وہ لشکر تھا کوفیوں کا، کوفی تو آئے تھے نا، وہی کوفی جنہوں نے بیعت کی تھی، وہی بیعت توڑنے والے تھے، وہی لشکر میں آئے تھے حضرت حسین کے خلاف۔ حضرت حسین نے وہاں عین میدان جنگ میں اعلان کیا، دیکھو فلاں ابن فلاں، یہ تمہارا خط ہے کہ نہیں، تم نے مجھے بلایا ہے، دیکھو فلاں ابن فلاں، تم نے مجھے دعوت دی تھی کہ نہیں، یہ دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط جو ہیں تھیلے بھرے ہوئے موجود ہیں۔ اب انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ اگر حضرت حسین کو کسی طرح بھی یزید تک پہنچ جانے دیا گیا تو ہمارا جو ہے بانڈا پھوٹ جائے گا، پھر ہماری خیر نہیں۔ ورنہ حضرت حسین نے کہا تھا، دیکھو یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو، میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی صرف کر دوں گا، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یزید تک ان کی رسائی ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں۔ تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا، وہی کوفی، وہی بنو تمیم کے لوگ، وہی اکھڑ، انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا بلکہ پھر خیموں کو آگ لگائی۔ کیوں لگائی؟ تاکہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے، ورنہ آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے اور تو کوئی نہیں کیا، یعنی وہ کام تو نہیں کیا کہ جو کسی مفتون کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کے بیٹے بیمار تھے، حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، انہیں شہید تو نہیں کیا۔ جو خواتین تھیں جو ان کی کوئی بے حرمتی نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ اب یہ تو جیسے کہ خوارج کہتے تھے جو مسلمان کافر ہو گئے، مسلمان ہیں ان کے نزدیک کافر ہیں، ان کی بیویاں بھی حلال ہیں ہم پر، وہ تو وہ کنیزیں ہیں، پھر فیصلہ یہ تو نہیں کیا۔ خیمے جلائے اس لیے ہے کہ وہ جو ثبوت تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے۔ یہ حادثہ فاجعہ بھی در حقیقت اسی سلسلہ سبائیہ، وہ فتنہ جو ہے اسی کا اس کی ایک کڑی ہے۔ یہ ہے وہ ہماری تاریخ کے جو ہمارا صدر اول ہے، اس میں جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں ان کا تاریخی پس منظر۔ آج اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔